حدیث شریف بخاری میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، انی لعارف الحجر، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اور اس حدیث شریف کو پڑھ کے نا ہم نے یہی بیان کیا ہے جب وہ پتھر سلام پڑھتا تھا، لہذا درود و سلام ثابت ہے۔ خدا کے بندو، یہ دیکھو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، بات غور کرنے کی نا وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، وہ پتھر حضور کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ پتھر ہو گیا، وہ پتھر جنت کا تھا نا جی، یہاں کے تو لوگ ہی باغی ہو گئے تھے حضور سے، وہ پتھر جنت کا تھا، حجر اسود۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے میں جب بھی گزرتا تھا مجھے کہتا تھا السلام علیکم، سونیا تو سلامت رہے، میرا محبوب سلامت رہے، میرا سونا سلامت رہے، میرا لجپال سلامت رہے، میرا محبوب سلامت رہے، ان دشمنوں سے سلامت رہے، یہ دشمن تجھ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان قریب حبیب ان سے سلامت رہیں آپ۔ جی یہ آقا علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، حضور کی سلامتی کی۔ ہم نے صرف ہم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا یار، افسوس تو اس بات کا ہے، ہم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا کہ سلام کا معنی کیا ہے۔ وہ اس طرح کر کے حضور کی سلامتی کی دعائیں مانگتا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میرے حبیب کو سلامت رکھنا، میرے سونے کو سلامت رکھنا، ابو جہل ابو لہب ان کے فتنے سے میرے محبوب کو بچانا۔ جی وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ جناب مکہ مکرمہ کے اندر جب آ کر سامنے اعلان نبوت فرمایا، اب بتائیں جی وہ پتھر ہو کے آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی تو سارے حضور کو صادق و امین جانتے ہیں، ابھی تو سارے حضور کو اپنی آنکھوں کا تارا جانتے ہیں، ابھی تو سارے حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پتھر پہلے سے جان رہا ہے حضور کو تکلیفیں آئیں گی، پتھر پہلے سے جان رہا ہے کہ میرے امام الانبیاء میرے محبوب کو یہاں سے نکالا جائے گا، آقا علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی، تو میرے پتھر جو ہے وہ حضور کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، محبوب پیارے آپ یہاں بھی رہیں تو بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں تو بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، میری دعائیں حضور کے ساتھ ہیں ہمارے۔ بتائیں